بار دیگر سلام پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سلام۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم بانیان فرش جشن کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار بانیان کی اس محنت کاوش کو، ان کے انتظام و انصرام کو آپ تمام مومنین و مومنات کا چل کے آنا یہاں پہ اس کا عظیم ثواب آپ کو عطا کرے اور آپ کی تمام جائز حاجات کو بھر لائے۔ میرے مالک اس عظیم جشن کے صدقے میں وارث خانہ ولی الاسد امام مہدی اجل اللہ فرجہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، اپنی دعاؤں کی مستجابیت کے لیے بلند ترسا۔ تمام صاحبان کو میری طرف سے جشن کی مبارکباد پیش کروں۔ اور جشن کا ایک فارمولہ، نوید انکل، جشن کا ایک فارمولہ علامہ ناصر عباس شہید کہا کرتے تھے کہ مجلس سنی جاتی ہے، جشن منایا جاتا ہے۔ تو منانے کے لیے چہرے پہ تھوڑی تھوڑی سی مسکراہٹ اور کہیں کہیں کوئی بات اچھی لگے تو ایک آدھا نعرہ میرے لیے نہیں، جشن کے لیے نعرے کے ساتھ داد بھی دیتے آئیے گا، اور مجھے یقین بھی دلائیے گا کہ میں اکیلا نہیں پڑھ رہا، آپ سب حلالی موالی حیدر علی قرار کے موالیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس ساتھ دیتے رہیے گا۔ میں آغاز جشن کا اس شہزادے کے فضائل سے کر رہا ہوں، اور بڑا تھوڑا سا فضائل اس کا پڑھنا ہے جس کا فضائل کبھی تھوڑا ہوتا ہی نہیں ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ میں کس ہستی کی بات کر رہا ہوں شریف؟ میں کہہ رہا ہوں اصغر تیرا مقام زمانے سے جدا ہے۔ میں بھی اصغر کے اوپر 4 مصرے پڑھ کے پھر تیرا رجب کے اوپر آؤں گا۔ اصغر تیرا مقام زمانے سے جدا ہے، پیاسا ہے مگر پیاس کا پھر بھی تو خدا ہے۔ اصغر تیرا مقام زمانے سے جدا ہے، پیاسا ہے مگر پیاس کا پھر بھی تو خدا ہے، یہ شان کم ہے تجھ سے ہی تو خاک شفا ہے۔ بولتے رہے یار، یہ شان کم ہے تجھ سے ہی تو خاک شفا ہے، اور دارین میں اولاد بھی تیری ہی عطا ہے، دارین میں اولاد بھی تیری ہی عطا ہے۔ میں دیکھوں گا کہ جس کو اصغر کا صدقہ ملا ہے وہ بولتا ہے کہ نہیں بولتا۔ دارین میں اولاد بھی تیری ہی عطا ہے، اور گر وقت تیرے سن کو جوانی میں ڈھالتا، گر وقت تیرے سن کو جوانی میں ڈھالتا، ممکن تھا تو عباس کا منصب سنبھالتا۔ اصغر کے نوکر بولو حیدری، ممکن تھا تو اللہ۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پہلی حاضری نہیں، آخری حاضری نہیں، اس سے پہلے بھی آپ کئی بار سلام کرنے آئے ہیں۔ ایک ہم محاورہ اردو میں نوید انکل استعمال کرتے ہیں، آپ ہونا، شرمندہ ہونا۔ میں ایک آپ پڑھ رہا ہوں اور جو بات کر رہا ہوں، بزرگ چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، عزادار چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں گنا مجھ سے اچھے شاعروں کو سنتے رہتے ہیں پورا سال۔ میرے 4 مصرے سن کے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یار جو بات ذوالقرنین بھائی آپ نے کہی ہے، یہ بات آپ کے علاوہ دنیا جہان میں کسی بھی ذاکر شاعر کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ میں آج کے بعد حسن بھائی اس مصروں پہ کراس لگاؤں گا، زندگی کی آخری سانس تک یہ مصرے نہیں پڑھوں گا۔ اور اگر آپ کو لگے واقعی یار بھائی نے محنت کر کے خراجِ علی اصغر ایک ایسا پیش کیا ہے کہ جو آج سے پہلے سنا ہی نہیں ہے، تو پھر اتنی دعا کیجئے گا کہ اصغر بادشاہ سے راضی ہو کے جائیں۔ میں کہہ رہا ہوں کون ہے اصغر؟ دنیا شجاعت میں رقم باپ
باپ کر دیا. دنیا شجاعت میں، شجاعت کی دنیا کہتے ہیں، میں ٹرانسلیشن بھی کر دیتا ہوں، دنیا شجاعت میں رقم باپ کر دیا. دنیا شجاعت میں رقم باپ کر دیا. اس نے یزیدیت کو بے نقاب. اصغر کا اختیار پڑھو بابا جی. دنیا شجاعت میں رقم باپ کر دیا. اس نے یزیدیت کو بے نقاب کر دیا. اس نے یزیدیت کو بے نقاب کر دیا. اور پانی کی یہ حسرت تھی کہ وہ دیکھ لے مجھے. پانی کی یہ حسرت تھی کہ وہ دیکھ لے مجھے. اصغر نے لفظ آب 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 کر دیا. بڑی مہربانی جی. جی ایسے ڈھیلا اور سست نعرہ سردی ہو تو سمجھ آتی ہے، جب موسم کھل جائے تو ہاتھ اٹھا کے بولنا چاہیے حیدری. اصغر نے لفظ آپ کر دیا. ایک سوال اکثر تخیلات میں شاعر حضرات پوچھتے ہیں کہ مولا 6 ماہ کے بچے کا ظاہری سن آپ کا ہے، تو عموماً کسی 6 ماہ کے بچے کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی گرز پہنچے تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ روتا ہے، تو مولا آپ کیوں نہیں روئے؟ اس خیال کے اوپر حسن بھائی کافی شعراء نے لکھا، مجھے بھی خیرات ملی. میں نے سرکار سے پوچھا مولا آپ تیر کھا کے روئے کیوں نہیں، آپ ہنسے کیوں؟ یہ موضوع نبی نقل مصائب کا ہے، لیکن اپنے بیٹے کی محنت دیکھیے گا. میں مصائب کے موضوع کو فضائل میں ڈھال کے پڑھ رہا ہوں صرف آپ کی دعا لینے کے لیے. سوال کیا مولا آپ تیر کھا کے ہنسے ہیں، روئے کیوں نہیں؟ جو جواب آیا میں جواب پیش کر رہا ہوں. خوبصورت یہ علی اصغر بلند تر سلامات. سوال جب رہنا جی علی اصغر روئے کیوں نہیں، میں جواب پیش کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اصغر نے مسکرا کے بتایا مجھے عارف. اصغر نے مسکرا کے بتایا مجھے عارف. اصغر نے مسکرا کے بتایا مجھے عارف. مت سوچ کے میں ماں کے بنا سو نہیں سکتا. اصغر نے مسکرا کے بتایا مجھے عارف. مت سوچ کے میں ماں کے بنا سو نہیں سکتا. فرماتے ہیں رویا ہے وہ گرگار میں تو کیا ہوا بھلا. رویا ہے وہ گرگار میں تو کیا ہوا بھلا. کربل کا میں عباس ہوں میں رو نہیں سکتا. کربل کا میں عباس ہوں میں رو نہیں سکتا. کربل کا میں عباس ہوں میں رو نہیں سکتا. ایک سلوات پڑھیں جی مولا کی شان میں. اور علی اصغر کی شان میں ایک ایسا شعر پڑھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اس شعر کی خیرات کائنات میں کسی کو نہیں عطا ہوئی. اور کچھ نبی نقل مصرے ہوتے ہیں جن پہ آپ کو فخر ہوتا ہے کہ یار یہ عطا مولا نے مجھے کی ہے. میں اپنی عطا والا ایک مصرع پڑھ رہا ہوں اور پڑھ کے پھر میں براہ راست آگے نکل جاؤں گا. تعاون آپ نے کرنا ہے. میں کہہ رہا ہوں علی اصغر فرماتے ہیں. کون ہے علی اصغر؟ فرماتے ہیں ہم عرش کے باسی ہیں یہ زمین ہے اپنی. تھوڑا سا بولتے رہنا یار. ہم عرش کے باسی ہیں یہ زمین ہے اپنی. اصغر فرما رہے ہیں ہم عرش کے باسی ہیں یہ زمین ہے اپنی. ہم کو بنا کے حق نے ہم میں خود کو تھا دیکھا. مشکل مصرع ہے مجھے پتا ہے. 2 لوگ بھی بول پڑیں گے نا تو میں سمجھوں گا میرے سی کی داد ہو گئی. اصغر فرماتے ہیں ہم عرش کے باسی ہیں یہ زمین ہے اپنی. ہم کو بنا کے حق نے ہم میں خود کو تھا دیکھا. فرماتے ہیں دیکھا تھا جو معراج میں مرسل نے نگینا. دیکھا تھا جو معراج میں مرسل نے نگینا. انگشت علی میں وہ نگینا نہیں میں تھا. جی بسم اللہ جی. ہم عرش کے باسی ہیں یہ زمین ہے اپنی. ہم عرش کے باسی ہیں یہ زمین ہے اپنی. ہم کو بنا کے حق نے ہم میں خود کو تھا دیکھا. اور ہم کو بنا کے حق نے ہم میں خود کو تھا دیکھا. اور دیکھا تھا جو معراج پہ احمد نے نگینا. انگشت علی میں وہ نگینا نہیں میں تھا. بظاہر علی اصغر میدان کربلا میں گئے. میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ موضوع مصائب کا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ معرفت مولا حضرت علی اصغر علیہ السلام
تھوڑی تھوڑی آپ کے ذہنوں میں دوبالہ ہو جائے، تاکہ جب کبھی یہ موضوع ویسے ہی سال میں ایک بار 6 محرم کو پڑھا جاتا ہے، تو جب کبھی آپ کو علی اصغر کی یاد ہے، کسی ماں بہن بیٹی کے گھر میں کوئی بچہ دیکھیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو یاد آئے گی نا علی اصغر کی یاد. تو جب یاد آئے گی میرے حصے میں دعا بھی نکلے گی. بظاہر علی اصغر واحد شہید ہیں کربلا میں جن کے پاس کسی قسم کا کوئی اوزار نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی ہتھیار نہیں تھا. میں ایک منقبت کے 4 شعر پڑھ کے تو میں سلام فضائل تمام کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کون ہے عسکر؟ نہ تیر نہ تلوار نہ نیزہ ہے نہ بھالا. علی اصغر کی جنگ پڑھ رہا ہوں جی میں. نہ تیر نہ تلوار نہ نیزہ ہے نہ بھالا، اصغر تیرے لڑنے کا ہے انداز نرالا. بولتے رہے گیا. نہ تیر نہ تلوار نہ نیزہ ہے نہ بھالا، اصغر تیرے لڑنے کا ہے انداز نرالا. اور کربل کی تو زمین پہ ہے نور کا حالہ، کربل کی تو زمین پہ ہے نور کا حالہ. جس سے نور کا حالہ پتا وہ بولے یار. کربل کی تو زمین پہ ہے نور کا حالہ، اصغر میرے ادراک سے تو اب بھی ہے بالا، اصغر میرے ادراک سے تو اب بھی ہے بالا. سوچے ہے قلم کہ تجھے اصغر لکھے کیسے، اصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا. سوچے ہے قلم کہ تجھے اصغر لکھے کیسے، تو نے ہے بتایا کہ علی ہوتے ہیں ایسے. اصغر کے نوکر بولو ہے علی. تو نے ہے بتایا، بہت شکریہ علی، کہ علی ہوتے ہیں ایسے. آپ کے بولنے کا بہت شکریہ بھائی جان. یہ موضوع مصائب کا ہے اور موضوع مصائب میں سنتا ہی کوئی نہیں ہے. تو نے ہے بتایا کہ علی ہوتے ہیں ایسے. بلا تشبیہ سرکار میدان جنگ میں آئے، سرکار نے اپنا تعارف پیش کیا. میں تعارف بھی پیش کر رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں میں ہوں علی اصغر، میں ابن علی ہوں. میں ہوں علی اصغر، میں ابن علی ہوں. پھر سوچنا، میں ہوں علی اصغر، میں ابن علی ہوں. حاجت روا معصوم ہوں، پھر بھی میں ولی ہوں. حاجت روا معصوم ہوں، پھر بھی میں ولی ہوں. فرماتے ہیں باغ ابو تراب کی چھوٹی سی کلی ہوں، باغ ابو تراب کی چھوٹی سی کلی ہوں. میں نے ایسے مصرع اس لیے پڑھی ہے کہ چھوٹا مصرع آپ کے ذہنوں میں اترے. میں ہوں علی اصغر، میں ابن علی ہوں. حاجت روا معصوم ہوں، پھر بھی میں ولی ہوں. باغ ابو تراب کی چھوٹی سی کلی ہوں. فرماتے ہیں حد یہ ہے کہ اصغر سے بھی پہلے میں علی ہوں. شاباش. حد یہ ہے کہ اصغر سے بھی پہلے میں علی ہوں. فرماتے ہیں تعارف سنیے گا. حد یہ ہے کہ اصغر سے بھی پہلے میں علی ہوں. فرماتے ہیں مد مقابل کفر کے میں رن میں کھڑا ہوں. حسین کے ہاتھوں میں سے نہیں ہوں. مد مقابل کفر کے میں رن میں کھڑا ہوں. مد مقابل کفر کے میں رن میں کھڑا ہوں. آخر میں آیا ہوں تو اکبر سے بڑا ہوں. آخر میں آیا ہوں تو اکبر سے بڑا ہوں. ریجس پڑھا سرکار نے. کائنات کی نصیب بھائی کسی بھی کتاب میں نا علی اصغر کا ریجس نہیں لکھا ہوا. میں ریجس جناب کا پیش کر رہا ہوں اور اگر حق بنے تو دعا کیجئے گا. فرماتے ہیں اذن جہاد ہو، اذن کہتے ہیں جو حکم کو. فرماتے ہیں اگر مجھے بابا حکم کرے نا میں تمہیں لڑ کے دکھاؤں. لڑی کی لڑائی چیک کیجئے گا. فرماتے ہیں اذن جہاد ہو تو تمہیں لڑ کے دکھاؤں. اذن جہاد ہو تو تمہیں لڑ کے دکھاؤں. قوت علی کی کیا تھی تمہیں آج دکھاؤں. علی اصغر کے نوکر بولتے رہنے یار. اذن جہاد ہو تو تمہیں لڑ کے دکھاؤں. قوت علی کی کیا تھی تمہیں آج دکھاؤں. فرماتے ہیں سورہ منافقون تمہیں پڑھ کے سناؤں. سورہ منافقون تمہیں پڑھ کے سناؤں. سورہ منافقون تمہیں پڑھ کے سناؤں. ایک ترکیب پڑھ رہا ہوں. سورہ منافقون تمہیں پڑھ کے سناؤں. فرماتے ہیں بابا اگر کہہ دے تمہیں پانی سے جلاؤں. بابا اگر کہہ دے تمہیں پانی سے جلاؤں. شاید اگر میں یہ کہہ کے پڑھتا نا
کہ نظم مصادم محترم قبلہ حیدر رضوی صاحب کی ہے، شوکر صاحب کی ہے، عقیل محسن نقوی صاحب کی ہے، تو شاید آج مل جاتی یہی بات انہوں نے کی ہوتی تو لوگ کہتے تھے واہ یار بڑا نام ہے نا، میں چھوٹا لوا کروں، میں چھوٹا سا جا کروں. میں کہہ رہا ہوں برزلی سے فرماتے ہیں بابا اگر کہہ دے تمہیں پانی سے جلاؤں، بابا اگر کہہ دے تمہیں پانی سے جلاؤں، ایک اختیار پا رہا ہوں، بابا اگر کہہ دے تمہیں پانی سے جلاؤ فرماتے ہیں ماتھے کے شکن سے جمے پاؤں اکھاڑ لوں، ماتھے کے شکن سے جمے پاؤں اکھاڑ لوں، ماتھے کے شکن سے جمے پاؤں اکھاڑ لوں، میں چاہوں تو تم سب کو لفظ کن سے مار دوں. میں چاہوں تو تم سب کو لفظ کن سے مار دوں. بدبخت آگے بڑھا، میں فضائل نہیں پڑھوں گی، مسائل نہیں پڑھنے، بہت شکریہ جی. بدبخت آگے بڑھا، اس نے کہا یار عسکر بظاہر آپ 6 ماہ کے ہو اور اتنا بڑا دعویٰ، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. عسکر مولا فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے ہم بے شک 6 ماہ کو لیکن ہم عمر کے محتاج نہیں ہوتے، ہم علی والے ہیں، ہم عمر کے محتاج نہیں ہوتے. ہم جس دور میں ہو، جس سن میں ہو، جس جگہ پہ ہو، جس حالت میں ہو، ہم ہر حال میں علی ہوتے ہیں. ہمیں عمر کی کوئی قید نہیں، ہمیں عمر کی کوئی محتاج نہیں، ہمیں عمر کی کوئی احتیاج نہیں. آپ کو ہے آپ بولے ہے علی. بظاہر جی علی اصغر مولا ہیں. اس نے کہا یہ اتنا بڑا اختیار، اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو تو کوئی دلیل ہے؟ میں دلیل پیش کر کے نظم کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں. ایک سلوات رسول کی شان میں ایسی پڑھیں کہ جشن میں روحانیت برپا ہو. اس میں جس بزرگ بڑے چہرے نے جس زندگی کے جتنے سال علی اصغر کا موضوع سنا ہوا ہے، میں آپ کی سماعتوں کا امتحان لے رہا ہوں. میں نے بات کھول کے نہیں کرنی، میں نے بات اپنے لفظوں میں کہہ کے نکل جانا ہے. جو پہنچ جائے اس کی مہربانی، جو نہ پہنچ سکے میں گزارش کر رہا ہوں اگلے سال جو جا کر جس جگہ پہ علی اصغر کا مضمون پڑھے نا تو پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ سننی ہے اور سن کے میرے مصروں کا مطلب اس کے مضمون میں سے نکالنا ہے. علی اصغر فرماتے ہیں میں ہوں علی تو رزق پہ معمول ہوں اب سے. یہ آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے. میں ہوں علی تو رزق پہ معمول ہوں اب سے، میں ہوں علی تو رزق پہ معمول ہوں اب سے، حیرت کی وادیوں میں غوطہ زن ہے تو کب سے. بہت مہربانی. ذاکر کے لیے مشکل ہو جاتی ہے جب وہ اکیلا پڑے اور آگے سے بندے چپ کر کے بیٹھے ہو تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. حیدری جشن ہے شادی جشن. میں تو اگلے آنے والوں کے لیے ماحول بنا رہا ہوں. اصغر مولا فرماتے ہیں میں ہوں علی تو رزق پہ معمور ہوں اب سے، حیرت کی وادیوں میں غوطہ زن ہے تو کب سے. فرماتے ہیں جب سے ہے وہ میں تب سے ہی منسوب ہوں رب سے. جب سے ہے وہ میں تب سے ہی منسوب ہوں رب سے، جب سے ہے وہ میں تب سے ہی منسوب ہوں رب سے، آمد پہ میری رب نے یہ کہا تھا یہ سب سے. آمد پہ میری رب نے ہی کہا تھا یہ سب سے. کون سی بات کہی تھی؟ میں 2 مصروں میں ایک نتیجہ دے کے جا رہا ہوں. آمد پہ میری رب نے ہی کہا تھا یہ سب سے. کیا اب تک وہ تھے رازق مگر اب رزق یہ دے گا. اب تک وہ تھے رازق، دادا علی کی بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اب تک وہ تھے رازق مگر اب رزق یہ دے گا. اپنی بات کرتے ہیں اب تک وہ تھے رازق. فرماتے ہیں تمہیں پتہ میں میدان میں کیوں آئے ہوں؟ اس نے کہا نہیں. فرماتے ہیں اب تک وہ تھے رازق مگر اب رزق یہ دے گا، دادی کے قاتلوں سے بھی حساب یہ لے گا. اصغر مولا کی شان پہ بلند در صلوات پڑھ دیجیے. اگر طبیعتوں پہ ناگوار نہ گزرے تو بلند در صلوات. بلند در صلوات پڑھ دیجیے. ابھی بات ہو رہی تھی سرکار مولا عباس کی شان میں، ایک مصرع انہوں نے پڑھا بھائی، نام میرے ذہن میں نہیں ہے تو میں
4 مصروں میں سرکار عباس کا بھی تعارف پیش کر دوں. اور یہ بات بڑے کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ فرش پہ ہو تو محمدین ہوتے ہیں، فرش پہ ہو تو علیین ہوتے ہیں، زمین پہ ہو تو محمدین ہوتے ہیں. کلنا محمد اور اوپر ہو تو یہ علیین ہوتے ہیں. تو یہ سب کے سب علی ہیں، سب کے سب محمد ہیں. ابھی بھائی نے بات کی تھی مولا عباس کے بارے میں، تو ممبر پہ ہاتھ ہے، میرے سامنے مولا عباس کا مضمون نہیں ہے، لیکن میں نے ایک ایسا مصرع چنا ہے جو میری شاعری کی دنیا میں جتنا میں نے آج تک لکھا ہے سب سے مشکل ترین مصرع ہے مولا عباس کی شان میں. تو میں مصرع پیش کر کے صرف بھائی کو خراج تحسین پیش کروں گا. آپ بول سکیں تو بسم اللہ، نہ بول سکیں کوئی بات نہیں. جب پڑھ کے فارغ ہوں گا مجھ سے لازمی پوچھے گا کہ بھائی آپ نے اس مصرے میں کہا کیا ہے، تاکہ میں کھل کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں. ایک بلند صلوات پڑھیے گا محمد صلی اللہ. بھائی جان ایک پہلے جا کر مولا عباس کی شان میں ایک بات کر دی ہے، بس انہوں نے میرے اندر کے شاعر کو نا ایک دم جوڑ کے اٹھایا ہے کہ یار میں نے مولا عباس سے بات کی تو آپ کے پاس کوئی چیز ہے. تو میں کہہ رہا ہوں حضرات کو معراج وفا ہو گئی عارف. مولا عباس کی شان میں یار، جس کے گھر پہ علم لگا کم از کم علم کے لیے بولو یار، میرے لیے نہ بولو. حضرات کو معراج وفا ہو گئی عارف. بات جب کر لوں نا تو مرضی کے عالم دین سے تصدیق کیجیے گا کہ علی بھائی نے بات کی ہے. کیا مولا عباس کے معجزات میں سے ایسا کوئی معجزہ ہے؟ اگر ہو تو میرے لیے دعا کیجیے گا، نہ ہو تو اگلی دفعہ بارگاہ میں نہیں آنے دینا. میں کہہ رہا ہوں حضرات کو معراج وفا ہو گئی عارف. یہ کم تو نہیں، اس کا پسینہ ہی مشک ہے. مولا عباس کے نوکر یار، مولا عباس کے نوکر. حضرات کو معراج وفا ہو گئی عارف. یہ کم تو نہیں، اس کا پسینہ ہی مشک ہے. اور فطرت کی نفی یا سخی کا معجزہ ہے یہ. فطرت کی نفی یا سخی کا معجزہ ہے یہ. فطرت کی نفی یا سخی کا معجزہ ہے یہ. دریا میں کھڑا ہے مگر نالین خشک ہے. آپ اٹھا کے بولو علی. بھائی جان بڑی اچھی بات ہے، نعرہ بھی لگا دے کر یار. سارے بولو، سارے سارے. بہت شکریہ جی. آپ کے نعرے کے اوپر بھائی 4 مصرے دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں سخی حسین کے شیعوں کا ساتھ دیتا ہوں. سخی حسین کے شیعوں کا ساتھ دیتا ہوں. تو یا علی مدد کہہ دے میں ہاتھ دیتا ہوں. سخی حسین کے شیعوں کا ساتھ دیتا ہوں. تو یا علی مدد کہہ دے میں ہاتھ دیتا ہوں. اور بطول عذرا کے دشمن پہ لعنتیں کر کے علی ولی کی بلا کی زکات دیتا ہوں. بہت شکریہ. بطول عذرا کے دشمن پہ لعنتیں کر کے علی ولی کی بلا کی زکات دیتا ہوں. علی ولی کی بلا کی زکات دیتا ہوں. بھائی ہم چونکہ گھومنے پھرنے والے لوگ ہیں تو لوگ ہم سے اکثر ایک سوال کر لیتے ہیں یار آپ علی علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، باقیوں کو کیوں نہیں مانتے؟ تو میں نے جواب میں 4 مصرے لکھے. تو میں نے وہ جواب میں جو 4 مصرے لکھے میں وہ پیش کر رہا ہوں. میں نے سے کہا جی تقریب سے بالا ہے شیعہ اغیار کو اپنا کیوں مانے. اغیار کہتے ہیں جی غیر کو، اور غیر کو نا وہ آپ کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تقریب سے بالا ہے شیعہ اغیار کو اپنا کیوں مانے. تقریب سے بالا ہے شیعہ ہتھیار کو اپنا کیوں مانے. رہتے ہیں فضائل میں ان کے اغیار کو اپنا کیوں مانے. تقریب سے بالا ہے شیعہ. میں نے کہا کوئی بھی بم دھماکہ دیکھو شیعہ ملا نہیں، کوئی جو ہے دیکھو شیعہ ملا نہیں، کسی مسجد کے حادثے میں کوئی شیعہ ملا نہیں. تو میں نے کہا بھائی میں تو یہی بات کہہ سکتا ہوں تقریب سے بالا ہے شیعہ ہتھیار کو اپنا کیوں مانے. رہتے ہیں فضائل میں ان کے اغیار کو اپنا کیوں مانے. اور دنیا نہ سمجھ پائی عارف شیعوں کا عقیدہ یہی ہے. دنیا نہ سمجھ پائی عارف شیعوں کا عقیدہ یہی ہے. کرار کے معنی ہے جب ہم فرار کو اپنا کیوں مانے. میں راضی. یہ تقریب
ہتھیار کو اپنا کیوں مانے، رہتے ہیں فضائل میں ان کے، اغیار کو اپنا کیوں مانے، دنیا نہ سمجھ پائی عارف شیعوں کا عقیدہ یہی ہے، کرار کے مانی ہے جب ہم فرار کو اپنا، بولو یا علی۔ بندے نے مجھ سے کہا بھائی جان کیا مطلب؟ میں نے کہا بات یہ تمہارے اور ہمارے پیشوا میں فرق ہے اتنا، تمہارے اور ہمارے پیشوا میں فرق ہے اتنا، تمہارے اور ہمارے پیشوا میں فرق ہے اتنا، سوائے رب کعبہ کے کسی کو یہ نہیں جھکتے۔ جس نے 40 سال بدھ پوجے سے کیا پتا ہو یار میں کیا بات کر رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں تمہارے اور ہمارے پیشوا میں فرق ہے اتنا، سوائے رب کعبہ کے کسی کو یہ نہیں جھکتے، اشارہ گر کرے حیدر تو سورج بھی پلٹ آئے۔ امتحان پڑھا گی آپ کے پیشوا کا ہمارے پیشوا کا، میں کہہ رہا ہوں تمہارے اور ہمارے پیشوا میں فرق ہے اتنا، سوائے رب کعبہ کے کسی کو یہ نہیں جھکتے، اشارہ گر کرے حیدر تو سورج بھی پلٹ آئے، تمہارے پیشوا سے باخدا گھوڑے نہیں رکتے۔ بہت شکریہ۔ ایک گفتگو تمام مومنین نے دیکھی بھی ہوگی، بول ٹی وی پہ ضمیر اختر نقوی صاحب کے ساتھ مفتی احمد کا ایک کیش ہو گیا تھا۔ اس بات پہ میں نے ضمیر نقوی صاحب کو 4 مصرے لکھے تھے۔ ایک بندے نے مجھ سے پوچھا یار آپ کے عالم دین کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے تھی، وہ آپ کے شیعہ عالم دین ہیں، مستند عالم دین ہیں، ان کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے تھی، انہوں نے پروگرام چھوڑ کے چلے کیوں گئے؟ میں نے کہا ضمیر صاحب نے جواب دیا یا نہیں دیا، لیکن میں ضمیر والا ہوں، میں جواب دوں گا۔ میں نے کہا میں جواب لازمی دوں گا، جواب لکھا، پیش کر رہا ہوں آپ کی دعا کے لیے۔ جواب کیا لکھا جی؟ خمیر آدم میں جو تھا خمیر زندہ ہے، خمیر آدم میں جو تھا خمیر زندہ ہے، جس کو علی نے 2 ہاتھوں سے بنایا بھائی یاد رکھیے گا، خمیر آدم میں تھا جو خمیر زندہ ہے، علی کے اذن سے وہی فقیر زندہ ہے۔ بہت شکریہ علی کے اذن پہ بولنے کا۔ خمیر آدم میں تھا جو خمیر زندہ ہے، علی کے اذن سے وہی فقیر زندہ ہے، اور ضمیر کہہ کے یہ اٹھے تھے بول ٹی وی سے کیا نمک حرام نہیں ہوں ضمیر زندہ۔ نمک حرام نہیں ہوں ضمیر زندہ ہے۔ نعرہ لگائیے گا۔ اجازت ہے جی کو 2-4 کتاب پڑھنے کے لیے اگر طبیعتوں پہ ناگوار نہیں گزرا۔ ایک بات کر رہا ہوں جی، اور یہ بات پھر ایک دفعہ چیلنج کے ساتھ ہے، اس سے پہلے یہ بات آپ نے کسی بھی عالم دین سے نثر میں بھی سنی ہو تو کوئی بات نہیں، اور اگر آپ کو لگے کہ ہاں یہ بات ہمیں پتہ تھی کہیں نہ کہیں پہ دل میں تھی لیکن زبان پہ یا ذہن پہ نہیں آ سکی، آج اپنے بھائی کو سنیں، اپنے بیٹے کو سنیں، اپنے دوست کو سنیں، تو واقعی یار وہ بات ہمارے پاس لفظوں کی صورت میں آ گئی ہے، پھر توجہ کر کے دعا کیجیے گا۔ اگر بات نہ سمجھ آئے کوئی بات نہیں، میرا اپنا گھر ہے، میں سمجھوں گا میں ایک گھر میں بات کی اور کسی نے سنی نہیں، نظر انداز کر دی۔ علی علیہ السلام کو ہم نے اپنا امام کیوں بنایا؟ علی علیہ السلام کو بیٹا نہ شور نہ کرو، علی علیہ السلام کو ہم نے اپنا امام کیوں بنایا؟ میں نے کہا لو دیکھ لو غدیر میں قائم مقام کو، لو دیکھ لو غدیر میں قائم مقام کو، لو دیکھ لو غدیر میں قائم مقام کو۔ علی کا مطلب اول ہی ہوتا ہے سب سے بلند، سب سے بلند، جس کے اوپر کوئی بلندی نہ ہو۔ میں ترکیب پڑھ رہا ہوں، تراتر کے ساتھ ایک ترکیب پڑھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں لو دیکھ لو غدیر میں قائم مقام کو، ہم نے داد دینی ہے، لو دیکھ لو غدیر میں قائم مقام کو، سرور نے کر دیا علی علی کے نام کو۔ کسی کو 2 دفعہ علی سمجھ آئے اس میں؟ لو دیکھ لو غدیر میں قائم مقام کو، بہت شکریہ آپ کا، لو دیکھ لو غدیر میں قائم مقام کو، سرور نے کر دیا علی علی کے نام کو، اور یہ سچ ہے جو کڑوا بھی ہے یہی حقیقت، یہ سچ ہے جو
کڑوا بھی ہے یہی حقیقت، ہم نے لیا غدیر سے اپنے امام کو۔ آپ ناراض لگتے ہیں بھائی جان، آپ ناراض ہیں تو غلط پڑھ دیے میں نے۔ آپ اٹھا کے بولے حیدری، جشن میں مسکراہٹ، اسمائل، نعرے لگانا یہ سنت ہوتی ہے جشن کی۔ لو دیکھ لو غدیر میں قائم مقام کو، سرور نے کر دیا علی کے نام کو، اور یہ سچ ہے جو کڑوا بھی ہے یہی حقیقت، یہ سچ ہے جو کڑوا بھی ہے یہی حقیقت، ہم نے لیا غدیر سے اپنے امام کو۔ بہت شکریہ۔ جشن چکے تیرا رجب سے منسوب ہے، تو عبادتاً تیرا رجب کے حوالے سے بھی 2 سے 4 کتاب، اور اس کے بعد پھر سلام میں فضائل تمام۔ مولا کائنات کی شان میں بلند کر سلام۔ اچھا، پنجابی میری ڈومین نہیں ہے، لیکن میں نے ایک مصرے 4 پنجابی میں لکھے، تو آپ سب لوگ پنجابی سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، تو میں صرف پنجابی میں 4 مصرے ابتدائیہ پیش کر رہا ہوں، اور غلطی کو ظاہر کیا تو معاف کیجیے گا کیونکہ میری پنجابی اتنی اچھی نہیں ہے۔ میرا تشبیہ علی کی ماں خانہ کعبہ میں جا رہی تھی، تو ایک دفعہ آواز کردگار رہی، آواز کردگار جو ہے جو اس میں بات کی اللہ نے، میں پنجابی کے 4 مصروں میں پیش کر رہا ہوں، بات آپ نے دیکھنا ہے۔ اللہ نے کہا رب آکھیا حیدر دی امبڑی، رب آکھیا حیدر دی امبڑی، یہ ٹھیٹھ پنجابی ہے جی۔ رب آکھیا حیدر دی امبڑی، چند قدم تو چاہ میرے گھر چ آ۔ تھوڑا سا بول رہے نا یار، تھوڑا سا۔ رب آکھیا حیدر دی امبڑی، چند قدم تو چاہ میرے گھر چ آ، دنیا تے گلا کر دیے نہیں سوچی دا ہمسایا نو۔ رب آکھیا حیدر دی امبڑی، چند قدم تو چاہ میرے گھر چ آ، دنیا تے گلا کر دیے نہیں سوچی دا ہمسایا نو ہوئے گا کی۔ رب تے رب آکھیا حیدر دی امبڑی، چند قدم تو چاہ میرے گھر چ آ، دنیا تے گلا کر دیے نہیں سوچی دا ہمسایا نو، ایتھے کعبے چ تو جانا ہے اوتھے میرے حیدر آنا ہے۔ ایتھے کعبے چ تو جانا ہے اوتھے میرے حیدر آنا ہے، ایتھے کعبے چ تو جانا ہے اوتھے میرے حیدر آنا ہے، مینوں اپنی سو کعبہ کہندا جی آیا نو جی آیا نو۔ جی بالکل، آخری 4 مصرے اور سلام فضائل تمام، ایک سلوات بلا تشبیہ کعبے سے باہر نکلی تو بی بی نے آگے ایک بات کہی، یہی 4 مصرے میرے فضائل کے تمام ہیں، فرماتی ہیں علی ولی کی محبت میں چل کے جاؤں گی، علی ولی کی محبت میں چل کے جاؤں گی، بی بی فرما رہی ہیں علی ولی کی محبت میں چل کے جاؤں گی، اور حق سے اپنی میں ہر بات بھی منواؤں گی۔ علی ولی کی محبت میں چل کے جاؤں گی، اور حق سے اپنی میں ہر بات بھی منواؤں گی، سرے کعبہ کھڑے ہو کر یہ بولی فاطمہ یوں، نصیریوں میں تمہارے خدا کو لاؤں گی۔ بولو 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 علی لال کا